آیت نمبر ہے 94۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور اللہ کا رسول ماننے سے اس بات نے روکا، ان کو یہ اشکال پیش آیا، ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا رسول بنا کر بھیجنا تھا تو کیا وہ بشر ہوتا؟ اللہ کا رسول تو فرشتے ہوتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی نمائندہ آتا وہ فرشتہ آتا۔ یہ کیا ہماری طرح کے انسان، ہماری طرح کے کھانے پینے والے؟ سورہ فرقان میں فرمایا کہ یہ ہماری طرح گلی میں، بازار میں، راستوں میں آتے جاتے ہیں، سارا کچھ ہماری طرح ہے، تو ہماری طرح کا بشر جو ہے وہ بھی کوئی اللہ کا رسول ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر زمین پر فرشتے بستے ہوتے، اگر زمین پر فرشتے رہتے ہوتے اور ہمارے احکامات کی مکلفانہ ذمہ داری فرشتوں پر ہوتی تو ہم پھر رسول بھی فرشتے ہی کو بھیجتے۔ جب ہم نے اپنے احکام اور مکلف ہونے کی ذمہ داری اور اپنا خلیفہ اور اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے تو ہم نے رسول بھی انسان ہی کو بنا کر بھیجنا تھا۔ دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر جو شفقت ہے، جو مہربانی ہے، اس کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک آئین اور قانون لکھ کر بھیج دیتے کہ جاؤ اس پر عمل کرو۔ ڈاکٹروں کی طرح ایک منٹ میں نسخہ لکھا فارغ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم جو ہے وہ ایک مرتبہ بھیج دیتے، بنی اسرائیل کی طرح۔ موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں پورے قرآن کی بھائی ایک ہی مرتبہ میں دے دی گئی کہ نہیں؟ دے دی گئی، جاؤ ان پر عمل کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ اللہ کا فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرے بندوں کے لیے صرف کوئی آئین اور قانون لکھ کر بھیج دینا کافی نہیں، میں ان کے پاس اپنا ایسا رسول بھیج رہا ہوں جو اپنے عمل سے اس مکمل قرآن کو عملی جامہ پہنا کر دکھائے گا۔ اس لیے بھائی صحابہ اکرام کیا فرمایا کرتے تھے؟ ہم نے دو قرآن دیکھے۔ کتنے قرآن دیکھیں؟ ایک قرآن وہ ہے جو الفاظ میں دیکھا، اللہ کی کتاب، اور ایک قرآن وہ ہے جو ہم نے عمل کی شکل میں مجسم دیکھا، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ان کے سامنے دو تصویریں بیک وقت رہتی، اللہ کی طرف سے اترنے والا کلام اور اس پر عمل کرنے والی ہستی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے انہوں نے پورا قرآن کریم حضور کے عمل سے دیکھا۔ بھائی کس سے دیکھا؟ وہ حضرت عائشہ کا جو صحیح بخاری کا مشہور ارشاد ہے، جب پوچھا گیا اماں جی حضور کے اخلاق کیا ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ خلقہ القرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سارے کون سے تھے؟ قرآن کے۔ تو عملی نمونہ ایسا چاہیے تھا جو اس کتاب پر پوری طرح بھائی کیا کر کے بتائے؟ عمل کر کے بتائے۔
تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی نمونہ بنا کر بھیج دیا۔ آپ علیہ السلام نے پورے قرآن کریم پر عمل کر کے مجھے اور آپ کو دکھا دیا۔ اس لیے میں اس بات کو بہت بیان کرتا ہوں بھائی، اس بات کو میں نے جب بھی یہ مضمون آتا ہے میں یہ آگے والی مثالیں ضرور دیتا ہوں کہ جس طرح کے حالات مجھے اور آپ کو پیش آتے ہیں، دنیا کی پریشانیاں، مصیبتیں، صحت، بیماری، خوشی، غمی، تندرستی، جوانی، بڑھاپا، اولاد کا جدا ہونا، پیاروں کا جدا ہونا، مالی اعتبار سے تنگی، جسم کا بیمار ہونا، جسم کو بخار ہونا، بھائی یہ کیفیات ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی کہ نہیں؟ ساری پیش آئی۔ بندوں کی کوئی کیفیت، انسانیت پر آنے والی کوئی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ آئی ہو، اور آپ علیہ السلام نے عملی نمونہ سب سے مشکل کام۔ دیکھو بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پر بدبختوں نے تہمت لگائی کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ ہوا، آپ علیہ السلام کو قرض لینا پڑا، آپ علیہ السلام بیمار ہوئے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام اپنے سواری سے گر گئے، چوٹ لگ گئی، آپ علیہ السلام نے بیٹھ کے نماز پڑھائی، یہاں تک کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ بعض مرتبہ تہجد کے لیے اللہ کے نبی اٹھتے تو طبیعت میں تازگی نہ ہوتی، طبیعت میں بعض مرتبہ تازگی، تھکاوٹ ہوتی، تو اللہ کے نبی تہجد کی کچھ رکھتے بھی، میں نے کچھ دن پہلے عرض کیا تھا کس طرح پڑھ لیتے، بیٹھ کے پڑھ لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری بھی آئی، بھوک بھی لگی، آپ نے پیٹ پر پتھر بھی باندھے، یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ اللہ تعالی جب اس ہستی کو دنیا میں ہی جنت کی نظیر بنا سکتا ہے، بھائی حضور کا پسینہ کیا تھا؟ خوشبو نہیں، اعلیٰ ترین خوشبو۔ کیا؟ اعلیٰ ترین خوشبو۔ اللہ کے نبی کا لعاب مبارک اگر کسی پانی میں مل جائے تو چشمے چل پڑتے تھے کہ نہیں؟ یہ ساری جنت کی نظیریں تھی۔ جس اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا اعلیٰ بنایا، وہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بھوکا مرنے لگے دینے تھے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھوک آئی کس کی وجہ سے؟ تاکہ امت کے سامنے، اس کے مقابلے میں اگر فرشتہ ہوتا نا، اگر فرشتے ہوتے، فرشتے کو بھوک نہیں لگتی تھی، اس نے کہا تھا روزہ رکھو، آگے والوں نے کیا کہتا، جناب آپ کو کیا پتہ روزہ کی کیا مشقت ہوتی؟ فرشتہ اگر رسول ہوتا اس نے کہتا صبح اٹھ کے کیا کرو، گرمیوں کی چھوٹی راتیں ہیں، سردیوں کی ٹھنڈی راتیں ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کو جو فجر کی نماز پڑھو، تو سارے لوگ کیا کہتے، جناب آپ کو نہ نیند کی ضرورت ہے نہ سردی لگتی، آپ کو کیا پتا کہ فجر کی اتنی مشکل ہے، ہماری طرح ہونا آپ کو پتہ چلے۔ کیوں بھائی ایسا تھا کہ نہیں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سردی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے، جس طرح ہمارے یہاں سخت سردی ہوتی ہے، مدینہ میں بھی اسی طرح سخت، مکہ گرم ہے، مدینہ تو گرم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کے تشریف فرما ہوتے، اور آپ نے بعض مرتبہ جبہ پہنا ہوتا، اور سردی کی وجہ سے آپ اپنے ہاتھ اپنے جبے میں یوں کر لیتے، سردی لگ رہی ہوتی، اتنے میں کیا ہوتا، ایک بچی ٹھنڈا پانی پیالے میں لے کر آ گئی، اللہ کے حبیب میرے بھائی بیمار ہیں، آپ اس پیالے میں اپنے ہاتھ مبارک ڈبو دیجئے تاکہ ہم ان کو پلائیں، ان کو شفا ہو جائے۔ اب سردی لگ رہی ہے تو ٹھنڈے اس میں بھائی ہاتھ ڈالنا آسان ہے؟ اب امت کے سامنے نمونہ پیش کیا کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرے، دوسروں کو نفع پہنچائے، میں تمہارے اوپر کتنا شفیق ہوں۔ فوراً اپنے سردی میں ہاتھ باہر نکالے اور کیا کیے، پیالے کے اندر ڈال دی، جاؤ بھائی۔ اب یہ نمونہ جبریل پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، جبریل پیش نہیں کر سکتے۔ میں اس بات کو میں نے کل بھی عرض کیا تھا، لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشریت پتہ نہیں کوئی عیب ہے، نہ بھائی عیب نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ بشر ہونا، کہ آپ علیہ السلام نے بشریت میں ایسا کردار پیش کیا جو جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل پیش نہیں کر سکتے، کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں کیا ارشاد فرمایا، ذرا بالکل الفاظ دیکھیے، فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، نہیں روکا لوگوں کو،
ان یؤمنوا ایمان لانے سے، اذ جاءہم الہدی جب ان کے پاس ہدایت آ گئی۔ ہدایت، ہدا سے مراد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یوں بھی کر سکتا ہوں، جب آئے ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس بات نے روکا؟ الا ان قالوا، مگر وہ یہ کہتے تھے ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنا کر؟ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے لو کان فی الارض ملائکہ، اگر آباد ہوتے زمین میں فرشتے، یمشون مطمئنین، وہ مزے مزے سے اطمینان سے زمین پر چل پھر رہے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم اتار دیتے ان پر آسمان سے ایک فرشتے کو رسول بنا کر، ہم اتار دیتے۔ لیکن چونکہ تمہارے لیے نمونہ کون بن سکتا ہے؟ دیکھو، ایک جنس ہی دوسرے کے لیے نمونہ بن سکتی ہے، دوسرے کے لیے نمونہ۔ ہاں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ یہ تعبیر بالکل غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بڑے بھائی جتنا کرنا ہے۔ نہیں، بڑے بھائی کی کیا اوقات ہے؟ ماں باپ کی کیا اوقات ہے؟ ماں باپ کی کیا حیثیت ہے؟ بعد از خدا توئی، جس نے بھی شعر نے یہ کہا ہے نا، اللہ ان کی مغفرت کرے، کس کمال کا جملہ کہہ دیا، اللہ کے بعد ساری فضیلتیں، ساری عظمتیں صرف اور صرف کس کے لیے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس لیے قرآن نے آگے فرمایا قل، نبی جی آپ ان کو کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرا اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جملہ ہم سب کو سمجھائے۔ ہمارے تمام معاملات میں بھائی کون گواہ کافی ہے؟ اگر آپ مظلوم ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ظلم، کوئی زیادتی، کوئی بے انصافی ہے، اللہ کو گواہ بنائیے۔ اے میرے اللہ، آپ میرے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنائیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کو بندہ گواہ بنا لیتا ہے تو بھائی پھر انسان نہ ظلم کرتا ہے اور نہ اس پر ظلم ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنا ہے، جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نامزد کرنے کا پروگرام بنایا نا، صدیق اکبر نے بیمار تھے اور سمجھ گئے تھے کہ میری زندگی کا اختتام آ رہا ہے، تو بعض ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ میری رائے ہے کہ میں اپنے بعد حضرت عمر کو خلیفہ بنا دوں۔ سب نے کہا جی ان سے اعلیٰ مدبر اور فہم والا پورے مدینہ میں کوئی موجود نہیں ہے، لیکن سخت ہیں، بہت غصے والے ہیں۔ کیا ہیں؟ اور حضرت عمر آپ کو پتہ ہو قد کاٹ بھی شیروں والا تھا جی، بس سخت بہت ہے، گرفت بہت کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے، سیدنا صدیق اکبر نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ میں اس کو سمجھتا ہوں، ایک تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ اس کی سختی کو نرمی سے بدل دے، دوسرا یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کا تقوی اس کو حد سے باہر جانے نہیں دے گا۔ اور پھر صحابہ اکرام یہ فرماتے تھے کہ ہم ڈرے ہوئے تھے کہ خلیفہ اگر حضرت عمر آ گئے، یہ تو بہت اصول پسند بندے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہر معاملے میں ایک مرتبہ ایک غلام سے ایک غلط کام ہو گیا تو عمر نے اس کو غصے سے اس کو بلایا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا جی امیر المومنین اللہ سے ڈریے، مجھ پر سختی نہ کرے۔ کس سے ڈریے؟ بس یہ جملہ کہا تو عمر کانپ گئے، پسینے آ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ اللہ کا ڈر اتنا، اس لیے حضرت عمر کے بارے میں مشہور تھا کہ اللہ کی آیت کے سامنے سب سے زیادہ رک جانے والے، بریک لگانے والے حضرت عمر ہیں۔ جہاں کوئی موقف پیش کیا، آگے سے کسی نے کہا امیر المومنین یہ آپ کی رائے درست نہیں ہے، اللہ کا کتاب یہ کہہ رہی ہے، فوراً رک جاتے، فوراً بریک لگا لیتے اور سارے لوگوں کو بلا کر بتاتے کہ میں یہاں یہ فیصلہ کرنا چاہ رہا تھا، فلاں صاحب نے قرآن کی یہ آیت پڑھ کے میرے سامنے مسئلہ واضح کر دیا ہے، تو میں اپنی بات کو اسی وقت واپس لیتا ہوں، میں اپنی بات کو کیا کرتا ہوں؟ اسی وقت واپس لیتا ہوں۔ اتنی مثالیں ہیں حضرت عمر کی، تو بھائی یہ کہاں سے آئی یہ بات؟ اللہ کے خوف سے، چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے عملوں پر کون گواہ ہے؟
اللہ گواہ ہے، اللہ ہمارے تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ قل نبی جی آپ ان کافروں سے کہیے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کافی ہے میرا اللہ گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر بات کی خبر رکھتا ہے، بصیرہ، اور ہر بات کو اگر بھائیو اس صفت کی مجھے اور آپ کو سمجھ ہو تو ہمارے گناہ خود بخود چھوٹ جائیں، ہمارے معاملات خود بخود کیا ہو جائیں؟ درست ہو جائیں۔ اگر یہ میرے اور آپ کے، ہم جانتے تو ہیں لیکن جاننا کافی نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہو کہ میرے تمام معاملات کو اللہ دیکھ بھی رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سن بھی رہے ہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس شخص کو اللہ تعالیٰ سیدھی راہ چلائیں فَهُوَ الْمُهْتَدِ، وہی ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کس کو سیدھی راہ پر چلائیں گے؟ جو سیدھی راہ کے اسباب اختیار کرے گا۔ بھائی جو کیا کرے گا؟ سیدھی راہ کے اسباب اختیار کرے گا۔ ہاں بنیادی فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، رہنمائی اللہ ہی کی ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، تو پھر تم نہ پاؤ گے مددگار اللہ کے مقابلے میں کسی کو۔ جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے جناب وہ سیدھی راہ پر آ نہیں سکتا۔ وَنَحْشُرُهُمْ، اور ان گمراہ لوگوں کو ہم جمع کریں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن، علی وجوہہم عمیا، اپنے چہرے کے بل۔ یہ کس طرح ہوں گے؟ اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے۔ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ بھائی کیا ہوگا؟ کلما خبت، جب بھی جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑے گی، زدناہم سعیرا، ہم اس کی آگ کو اور زیادہ بڑھا دیں گے۔ فرمایا کل قیامت والے دن ان کو چہروں کے بل لایا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے حبیب چہروں کے بل کیسے آئیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پاؤں کے بل چلا سکتا ہے وہ اللہ سر کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ ہماری زبان بولتی ہے، وہ بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ گوشت کا لوتھڑا ہے، کمزور ترین لوتھڑا ہے، لیکن الفاظ بنانے والی مشین ہے۔ الفاظ بنانے والی کیا ہے؟ انبار لگا دیتی ہے ایک دن میں الفاظ بنا بنا کر۔ جو اللہ تعالیٰ پاؤں کے بل چلا سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ، اور فرمایا کہ یہ کل قیامت والے دن آئیں گے اندھے، گونگے، بہرے۔ یہ ایک کیفیت کا نام ہے۔ میدان محشر میں مختلف کیفیتیں ہوں گی۔ دوسرے احادیث اور قرآن کے آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ باتیں بھی کریں گے، سنیں گے بھی، دیکھیں گے بھی۔ یہاں قرآن نے کہا یہ اندھے، گونگے، بہرے ہوں گے، یہ کیفیت کا فرق ہے۔ میدان محشر میں ایک کیفیت کافروں پر یہ آئے گی، اللہ تعالیٰ ان کو اندھے، گونگے، بہرے کر دے گا۔ پھر ایک کیفیت آئے گی کہ دیکھنے، سننے، بولنے والے ہوں گے۔ وہاں کبھی اندھیرا ہوگا، کبھی روشنی ہوگی، چونکہ بھائی 50,000 سال کا ایک دن ہے، اس کی کیفیتیں بہت زیادہ۔ اور مفسرین کی ایک رائے یہ ہے، وہ بھی بہترین ہے، کہ ان کو جو اندھا، گونگا، بہرا کہہ دیا ہے وہ اس وجہ سے کہہ دیا ہے چونکہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے اس زبان اور ان کانوں کا، ان آنکھوں کا جو مقصد ہے وہ اس کو پورا نہ کر سکے، حق کو نہ پہچان سکے، اللہ تعالیٰ کی آیات و نشانیوں کو دیکھ کر ایمان نہ لائے۔ جو انسان اپنی صلاحیتوں سے اللہ تک نہ پہنچ سکا تو اس کی صلاحیتیں حقیقت میں ہے ہی نہیں ہیں۔ اس کی صلاحیتیں بھائی، جو شخص آپ کو پتہ چلے کہ بڑا ادیب، بڑا صاحب مطالعہ، تاریخ پر بڑی نظر، اور وہ بڑا علم رکھتا ہے، بڑی زبانیں بول لیتا ہے، لیکن آپ کو پتہ چلے بد اخلاق بہت ہے، زبان سے گالیاں دیتا ہے، کفر بکتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، بھائی یہ کوئی ذہانت ہے؟ یہ کوئی ذہانت نہیں ہے۔ یہی بات یہاں فرمائی، جو لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے، جنہوں نے اس زبان، میرے پاکستان کے ایک بہت بڑے ایک عالم دین بھی تھے اور خطیب بھی تھے، لیکن جاہل خطیب نہیں تھے، بہت صاحب علم تھے، وہ ہماری پیدائشوں سے پہلے فوت ہو گئے۔ میں ان کی ایک تقریر سن رہا تھا، تقریر لگے کرنے، چونکہ وہ بڑے آدمی تھے، دنیا میں جاتے تھے، تو کہنے لگے بھائی میرا گلا کچھ کمزور ہے،
لیکن اس کے باوجود میں تقریر کروں گا، چونکہ اس آواز کا مصرف سوائے اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرنے کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اچھی آواز اللہ قرآن کی تلاوت میں نہ لگے تو ہم نے اس اچھی آواز کا کیا کرنا؟ ہم نے اس اچھی آواز کا کیا کرنا ہے؟ اگر ہماری اللہ کی مجھے اور آپ کو دیے ہوئے صلاحیتیں اللہ کے دین پر نہ لگیں تو ان صلاحیتوں کا پھر کیا کرنا ہے؟ کیا فائدہ ان صلاحیتوں کا؟ یہی بات قرآن نے یہاں فرمائی، انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے نہ حق کو بولا، نہ حق کو سنا، نہ حق کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ یوں پیش آئے جس طرح اندھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی پھر اندھوں ہی کی طرح ہوں گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ، اور ہم ان کو جمع کریں گے قیامت والے دن، عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، ان کو ان کے چہروں کے بل، عُمْيًا بُكْمًا صُمًّا، یہ اندھے گونگے بہرے ہوں گے، مَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ بھائی کیا ہوگا؟ كُلَّمَا خَبَتْ، جب بھی جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑے گی، زدناہم سعیرا، ہم اس آگ کو اور بڑھا دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ذالک جزاؤہم، یہ سزا ہوگی ان کو اس بات کی، کفروا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ وقالوا، اور اوپر سے یہ کہتے تھے، اذا کنا عظاما ورفاتا، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ورفاتا، اور ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا اللہ ہمیں دوبارہ پیدا کریں گے؟ یہ بات کہی، آگے پھر قرآن نے اس کا جواب دیا ہے۔ یہ جو آیت ہے نا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ، انشاءاللہ اس آیت سے کل دوبارہ چلیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔